الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے نئے سال کے متعلق کہ نیا سال منانا یہ اسلام میں کیسا ہے، شریعت اور قرآن اور احادیث میں نئے سال کی مبارکباد دینا یا کوئی پروگرامات منعقد کرنا، خوشیاں منانا، تو یہ نیا سال منانا اور ایک دوسرے کو باقاعدہ مبارکباد دینا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وغیرہ وغیرہ، یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندو کی رسم ہے یہ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جو اسلامی سال ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، تو اگر اسلام میں نیا سال منانا اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو پھر محرم میں باقاعدہ طور پر جو علماء کرام ہے اور دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ دن مناتے اور محرم کے پہلے تاریخ میں پروگرامات کرتے وغیرہ وغیرہ، لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس دن کوئی پروگرامات منعقد کی جائے اور اسی طریقے سے گانے بجانے کے محفلیں منعقد کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، تو یہ سارا ایک تو اپنے وقت کو بھی برباد کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مال کا بھی اس میں ضیاع ہے۔ ہوائی فائرنگ کرنا یہ تو اس میں جان کا بھی ضیاع ہے، اگر آپ نے فائرنگ کر دی اور ہوا میں جا کے وہ واپس آ کے کسی کو وہ گولی لگی، اس شخص کی جان چلی گئی، تو آپ نے ایک جان بھی ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ مجرم ہو گئے، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی گناہ کے قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر اس کا قاتل معلوم نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ شخص مجرم ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب کتاب لیں گے۔ تو اس لیے اسلامی سال بھی نہیں منایا جا سکتا، اور اسی طریقے سے جو دوسرا سال ہے عیسوی، جو دوسرے حساب سے جو سال ہے اس کو بھی منانے کے کوئی قرآن اور حدیث میں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ خوشی مناؤ تو وہاں پہ انسان خوشی منائے۔ عید پہ جو ہمارے تہوار ہے، عیدین ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دو، ایک دوسرے کے گھر جاؤ اور خوشی مناؤ، کیونکہ یہ خوشی کے مواقع ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، انسان خوش ہو جائے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں عبادات کرتے ہیں اور انسان کے اعمال صالحہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باندھتے ہیں، جگڑے جاتے ہیں شیاطین، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر انسان خوشی منائے کہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح نئے سال پہ کوئی نیا سال منانا اور ہوائی فائرنگ کرنا، اس طریقے سے گانے بجانے کے محفلوں میں جانا، اس کو منعقد کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قطعاً اس طرح محفلوں میں شریک نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ اسلامی سال کی افتتاح کر رہے، آپ خوشی منا رہے، تو آپ اعمال صالحہ سے اس سال کا افتتاح کریں۔ ویسے تو ہمارا ہر لمحہ ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے نیا ہے، وہ نیا سال ہے، نیا سیکنڈ ہے ہمارے لیے، ایک نیا منٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے ویسے بھی ہر لمحہ نیا ہے۔ ہم اپنے منزل کے طرف، موت کے طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کے لیے اعمال کرے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، اور مومن ویسے بھی اس دنیا کے اندر وہ ایسے ہے جیسے وہ ایک قید خانے کے اندر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو کافر ہے
عیسائی ہے، یہودی ہے، اسی طریقے سے دوسرے جتنے کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ سب خوشیاں منائے، کیونکہ ان کے لیے تو یہی جنت ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس زندگی کے بعد نئی زندگی آنے والی ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ جو ایک ایک سیکنڈ کی آواز آ رہی ہے، ٹک ٹک کی آواز، یہ ہمارے جو قیمتی اوقات ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے عمر سے ایک ایک لمحہ وہ کٹ رہا ہے، تو ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ نئے سال کے افتتاح میں ہم قرآن مجید ختم شروع کریں، اور اسی طریقے سے ہم نوافل پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں۔ تو یہ ایک اچھے اعمال ہے، نیک اعمال ہے، تو یہ ہم کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے ہم کریں، کوئی خیرات کر لے، صدقہ دے دے، اور اس طریقے سے غریبوں کے ساتھ اچائی کر لے۔ کسی غریب کے اگر کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے دے دے، پڑوسی ہمارے اس کو کھانا دے دے، ٹھیک ہے، اگر کوئی محتاج ہے اس کی کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرے۔ تو نئے سال کے افتتاح ہم اس طریقے سے کریں، اور اس طریقے سے نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے دیں۔ پڑوس میں کوئی شخص بیمار ہے، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کو تکلیف ہو رہا ہے، تو ہم کسی کو تکلیف دے دیں یا کسی کا جان ضائع ہو جائے، اور اسی طریقے سے مال کا بھی ضیاع ہے، اس میں جان کا بھی ہے۔ اسلام میں وہ چیز ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں جو جس میں مال بے جا خرچ ہوتا ہو، اور جس میں کسی کو نقصان دینے کا اندیشہ ہو، کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، تو اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ نئے سال پر ہم نیک اعمال کریں، قرآن مجید پڑھے، روزہ رکھے، اسی طریقے سے ہم نماز پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، رات کو تہجد پڑھ لیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا، یہ تو عام دنوں میں بھی بندہ کر سکتا ہے، نئے سال کے علاوہ بھی، لیکن باقاعدہ طور پر نیا سال منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی مبارکباد نہیں دے رہے تو آپ اس سے ناراض ہو رہے، بھائی نیا سال شروع ہو گیا اور اس نے مجھے مبارکباد نہیں دی، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے میسج آگے فارورڈ کرنا، کہ بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ ہم روز کریں، جیسے ہم رات کو سوئے ہم معاف کریں اس شخص کو کہ جس نے ہمارے ساتھ زیارتی کی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔